جی السلام علیکم ویورز. میں نے یہ چینل کریٹ کیا ہے اسپرچویلٹی ایٹ ون پیج. اس کا مقصد کچھ لوگوں تک اگر میری بات پہنچ جائے شاید ان کے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے یا ان کو تھوڑی سی اویئرنیس مل جائے. آج کل لوگوں کے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم ہے تو وہ ٹک ٹاکس کے لیے یا پھر ایسی چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ ان کی لائف ہے، جیسے مرضی جئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی فرقے پہ کسی چیز پہ اس بندے کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز ہر جگہ پہ ہر فرقہ ہی اس پہ زور دیتا ہے. لوگ اس سے دور ہیں اور جس کا شیطان جو ہے پوری طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور کچھ اس میں ہمارے جو علماء کو مذہبی شیطان سے لوگ ہیں وہ بھی اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کرے تو اس کو ایسی گائیڈنس ایسی تعلیمات دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بندہ ویسے ہی بدزن ہو جائے. جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی باب شاہی کو نہیں، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی علی مشکل کو شاہ کہہ دیا تو شرک ہے. تو بات کا مقصد یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ گئے، جنہوں نے اللہ کے لیے محنت کی، ان کا ذکر، ان کا نام اللہ نے بلند کیا. اس کی سب سے بڑی مثال علم نشرہ سورہ، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا کوئی اس کا ذکر کم نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو لوگ حق شناس ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو کلمے پہ جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کو موت نہیں ہے، وہ آج بھی اپنی قبروں میں موجود ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس میں وہ علم بھی رکھا کہ مردے سے بات کیسے کرنی ہے. وہ ایک یو کین سے دی پروسیس ٹو کنیکٹ ود دی سول. اس میں کچھ سمٹمز، کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس طرح خواب میں بندہ کچھ دیکھتا ہے تو اس سے بندے کو اشارتاً کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. کئی روحانی جن کی سول کی پیورٹی، جس طرح سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں، وہ تو بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، بہت آگے تک کی باتیں روحانیوں سے ایز اے گائیڈنس کے طور پہ لے لیتے ہیں. تو خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی باب تشائی کوئی نہیں. حالانکہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے راستے پہ گزاری، اللہ کے نام کو بلند کیا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، آپ ان کے بارے میں کچھ لوگوں کو منع کرنے کے لیے کہ ان کی طرف نہ جاؤ ایسی بات کر رہے ہو. تو یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل عقل سے پیدل ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور لاجک بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے باطنی پہلو کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ جب خود پھنستے ہیں تو پھر وہی ریپیٹیشن آف ورسز ان کی زبان پہ ہوتی ہے، وہی تویزات جن میں گنتی ہی لکھی ہوتی ہے محض دیکھنے کو، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہوتی ہے. تو آج کی سوسائٹی میں سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑا جو بخار ہے وہ ہے حسد کا، بغض کا. یہ وہ برائی ہے جو شیطان ہر بندے کے اندر ایسے ہی بلا وجہ ڈالے ہوئے. اور جو کو بندہ راستے سیدھے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شرک ہو گیا، بڑے بھائی سے پیسے لے لو تو یہ بھی شرک ہے، فلسطین کے لیے چندہ دے دو تو وہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ کرے نا مدد ان کی. خیر یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ قباحتیں ہیں جو ہماری جنریشنز کو کھا گئی ہیں. اور کچھ ایسے جعلی پیر جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں تسبیحاں لے کے گماتے ہیں، کینچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا اسلام کا نام خراب کیا پورے ورلڈ میں. تو اسلام از دی ریلیجن آف پیس، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور جو اللہ کے ہو گئے یا جو اللہ کے راستے پہ ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہو. مردے سے بات کیسے کرنی ہے، بڑے مولوی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو موجود ہے نا، تو وہ کرنے والا تو ہو. تو اس کے اوپر سلطان باہو سرکار نے روشنی ڈالی کہ کیسے وہ چیز ہوتی ہے. وہ دعوت قبول کا ایک پروسیس ہے، اس سے انٹریکشن ہوتی ہے. جن کو انٹریکشن نہیں بھی ہوتی وہ اتنے فیض یاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو اتنا سکون. اور یہ ایک چھوٹی سی کیفیت ہے، روحانی میں تو بہت بڑی کیفیتیں ہوتی ہیں. چھوٹی سی کیفیت یہ کہ اس کو پہلی سٹیجز پہ کچھ سکون فیل ہوتا ہے،
جس طرح نماز پڑھ کے بندے کو سکون فیل ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کو ایک فیض کا نام دیا گیا ہے۔ تو جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو نہیں دکھتا اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ روح کی بات کرے، کوئی جن کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن ان کا شاہد ہے، اللہ نے ہر چیز مینشن کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے آج صرف یہ چیز شیئر کروں گا کہ جس کسی کو انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر بندش ہے، وہ کسی فلاں بابے کے پاس جائے یا اس بابے کے پاس جائے، وہ کسی بابے کے پاس نہیں جائے۔ اگر اس کے والدین زندہ ہیں، اگر اس کے والدین زندہ تو ان سے اپنے لیے دعا کروائے کہ میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو پھر بھی اس کے لیے زندہ ہے۔ ایک والد، ایک والدہ ولی کامل کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ جب وہ ان کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ اللہ سے ہی مانگے، جا کے وہاں پہ والدہ سے یا والد صاحب سے نہیں مانگے، حالانکہ اللہ نے ان کو پالن ہار بنایا ہے، وہ پالنے والے دوسرے پالنے والے والدین ہیں۔ جس بچے کو کوئی شعور نہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ جانوروں کے بچے تو پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا بچہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، تو والدین سب سے پہلے اس کے پروٹیکٹر ہیں، سب سے پہلے اس کو پالنے والے ہیں۔ تو وہ اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جائے، وہاں پہ سورہ یاسین یا سورہ مزمل یا کوئی بھی ذکر اذکار کر کے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے تحفتاً، اس کے بعد اس کا ثواب ہدیتاً اولیاء کرام کو، بالخصوص اپنے والد یا والدہ کو دے۔ وہ یہ چیز روٹین میں کرے، جمعہ کا دن جائے وہ ہر جمعہ، اگر وہ والدین دور ہیں تو دور سے یہ کام، مطلب ملک سے باہر ہے تو دور سے یہ کام جمعہ کا دن کر سکتا ہے۔ تو اس سے ایک روحانی کنیکشن بلڈ ہوگا سب سے فاسٹ۔ جو آپ کی بندشیں، جو آپ کے کاروباری مسائل، یہ ساری چیزیں حل کرے گا وہ ایسے کہ آپ کے والدین بھی دعا گو ہو جائیں گے اللہ کے حضور۔ تو یہ جو وہ ریمیڈیز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، آئندہ جب یہ چیزیں آگے کنٹینیو ہوں گی دیکھوں گا آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے، کیونکہ اچھائی کا رسپانس کچھ خاص اچھا نہیں ہوتا، برائی کو بڑی جلدی لوگ پروموٹ بھی کرتے ہیں، وائرل بھی کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایک اچھا کام کرے اس کو اتنا جلدی کوئی ریوارڈ، اور مجھے ریوارڈ چاہیے بھی نہیں۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف کچھ لوگوں کی اصلاح ہے، کچھ لوگ جو اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم پہ جی بندش ہے، ہماری جی یہ مسائل ہیں، ہم پہ جادو ہے، ہم پہ ٹونا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کچھ نہیں کہہ رہا، کچھ مختلف مشکل وظائف نہیں بتا رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی، آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، حل ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات اولیاء کرام کی، تو اولیاء کرام وہ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا اور وہ آج بھی اپنے فیض و برکات لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا، امام حسن حسین، فاطمہ سلام اللہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں، سارے ان کے در کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کلمے کو آپ کے اندر پیوست کرنے والی ہستیاں ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ان کے ہی فیض سے ایسا خزانہ پاتے ہیں کہ دنیا، آپ بھی جا کے دیکھ لو سلطان باہو سرکار، میرا مرشد خانہ، وہاں پہ آپ کو اتنے لوگ ملتے ہیں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں جو بالکل ظاہر بین ہیں، جن کی صرف آنکھیں صرف ظاہر دیکھتی ہیں، وہ ظاہر میں دیکھتے ہیں یہ جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ پیسے آ رہے ہیں، وہ سر۔ تو اب وہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ لنگر کھانے پہ کھانا بھی تو کھا رہے ہیں، وہ پیسے ایسی چیز وہیں پہ چلے جاتے ہیں، کھانے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کو اللہ کا بندہ ہے، کوئی فقیر ہے، لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے مسائل، کیونکہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر ہے، جس طرح حکیم ہے، جس طرح سے ٹیچر ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہے۔ اور اولیاء اکرام سے بڑھ کے نہ تو کوئی استاد ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسی کے اوپر سپینڈ کی ہیں، ان سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے۔ اور یہ آج کے مولوی جو دیکھیں، آپ ایک کیمسٹری کی بک لے آئیں، آپ اس کو پڑھیں گھر پہ بیٹھ کے، میں دیکھتا ہوں آپ کو کتنے فارمولیز سمجھ میں آتے ہیں یا کتنے آپ کے ایکسپیریمنٹس کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو بلاسٹ ہی کریں گے۔ فزکس کی لے آئیں، اسی طرح جو سب سے بڑی یوزر مینول ہے فار ہیومن بینگس، اس کو انسان خود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے،
یا ایسے 2% کے مولوی جن کو 5% سے زیادہ جن کی تعلیم نہیں ہے، ان سے لوگ جا کے تعلیم لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھائی ایک ایسی بھوک ہے، اگر اس کے راز کسی پہ افکار ہو جائے تو وہ مردے زندہ کر کے کھڑے کرنے شروع کر دے. تو اس میں اللہ نے ایسی عنایات، ایسی چیزیں رکھی ہیں. اس کے باطنی اسپیکٹس کی بات کر رہا ہوں. تو بالکل تھوڑی سی چھوٹی سی کچھ چیزیں ہیں. سورہ علم نشرح، سورہ علم ناس، اس کو اپنا ورد بنائیں. آپ جادو بندش یہ وہ ان چیزوں سے نکل آئیں گے. اور دوسری چیز، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کسی کے لیے حسد نہیں رکھیں دل میں. یہ سب سے بڑی بات ہے. کسی کا برا نہیں سوچیں. کسی کو اگر کوئی اللہ نے دے دیا یا کسی کو کچھ مل گیا، اس کے اوپر خوشی کا اظہار کریں. ماشاءاللہ کو اپنی زبان پہ ورد کی طرح لے کے آئیں. آپ یہ چیزیں اپنے اندر لے کے آئیں گے، آپ سے شیطان دور ہوگا. آپ کے مسائل آٹوں پہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فی سبیل اللہ، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی مطلب کے، تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. کچھ نہیں کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کی قبروں پہ جانا ہے. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان سے جا کر روحانی استمداد لیں. اللہ کے بندے کہیں نہیں جاتے، یہ موجود ہیں. آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا. میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن میرے اسپرچول انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں اور میں نے اس سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی سلطان باہو سرکار، یہ حق ہے. جو مولا علی مشکل کشا نے فرما دی حق ہے. اس سے پرے اندھیرا ہے. مولوی کی صرف چاشنی زبان کی حد تک ہے. ان کی چاشنی آپ کے دل تک جاتی ہے، آپ کو حق پہ لے آتی ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات، دوسرا شیطان کو اللہ نے وقت مقرر تک مہلت دی ہے. ہر مولوی اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھا ہوا. ہر انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. وقت مقرر تک کی مہلت ہے، مطلب اس کو اختیار دیا ہے، وہ آپ سے جو مرضی کرے. ٹھیک ہے. اور وہ جب انسان اس کا ساتھ دیتے تو وہ چیزیں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتی ہیں. اذان ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں آپ سے ملتے ہیں. تھینک یو. نائس ٹو ٹاک یو. اللہ حافظ.